بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ HM وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں پر میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو پیدا فرمائے گا، جس کی شکل حضرت اویس کرنی جیسی ہوگی۔ ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت میں لے جایا جائے گا۔ سب کی نظریں ان پر ہوں گی، لیکن کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ خواجہ اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھا، اس طرح قیامت کے دن بھی ان لوگوں کی نظروں سے محفوظ اور چھپائے رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے دوست میرے سائے کے نیچے رہتے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ خواجہ اویس کرنی کو سوائے چند ایک صحابہ کرام کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ خواجہ اویس کرنی اسلام کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ آپ کے والد بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، اس کے لیے آپ شروع ہی سے محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ اجرت پر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے، اس سے جو پیسہ آتا اسے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتے، اور جو پیسہ بچ جاتا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن میں اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ میں نور ہدایت کی شمع تو پہلے ہی روشن کر رکھی تھی۔ جب آپ کو حضرت اور اس کی نبوت کا پتہ چلا تو آپ ان پر فوراً ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کی شمع تو پہلے سے ہی جلا رکھی تھی، لیکن اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع کو جلا بخشی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواجہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے خود روشناس کرایا تھا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور عاشق بن گئے۔ حضرت اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا شوق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کی والدہ بوڑھی اور بصارت سے محروم تھی، جس کی وجہ سے اسے اکیلا چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ دوسرا، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ میرے پاس آنے کی بجائے اپنی ماں کی خدمت کریں۔ ایک دفعہ غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، جس کا تمام صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا، لیکن جس بندے نے حقیقی معنوں میں اس دکھ کو محسوس کیا وہ خواجہ اویس کرنی تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹنے کا پتہ چلا تو میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ کون سا دانت ٹوٹا ہے، لہٰذا میں نے اپنا ایک دانت توڑا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ دانت نہ ٹوٹا ہو، اگلا ٹوٹا ہو، پھر میں نے اگلا بھی توڑ دیا۔ اس طرح وعدے میں آ کر سارے دانت توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے کے عاشق کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں سے نرم غذا کھائی جاتی ہے، اور نرم غذا کیلے سے بہتر کوئی نہ تھی۔ وقت وصال صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا فرقہ کس کو تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی کو تھے۔ تو حکم کی بجا آوری کے لیے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوفہ تشریف لے گئے، اور جمعہ کی نماز میں پوچھا کہ تم میں سے نجد علاقے سے کون تعلق رکھتا ہے؟ تو کافی سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ تم میں سے حضرت خواجہ اویس کرنی کو کون جانتا ہے؟ تو سب نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے، ویرانوں میں رہتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا، لوگوں سے دور ایک جنگل میں اونٹ چراتا رہتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ کھانا وہ نہیں کھاتا۔ جب لوگوں کو ہنستے دیکھتا ہے تو رونے لگ پڑتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے دیکھتا ہے تو ہنسنے لگ پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے فرمایا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ وادی ارنا میں رہتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی وادی ارنا پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اسے السلام علیکم کہا، اور اس نے وعلیکم السلام کہا۔ حضرت علی نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور وہ نشانی دیکھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ نشانی موجود ہے، تو حضرت عمر فاروق نے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ منقا بھی بھیجا ہے، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی ہے کہ آپ امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائیں۔
حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں سے ہیں اور آپ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے، تو آپ مجھ سے دعا کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ جس پر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے یک زباں ہو کر فرمایا، بحکم وصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ آپ پھر بھی سوچ لیں، وہ بندہ جو پیغمبر خدا نے کہا وہ کوئی اور نہ ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شناخت کے لیے 2 نشانیاں بتائی تھیں جو آپ میں موجود ہیں۔ ہماری شناخت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت اویس کرنی نے وہ فرقہ مانگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا تاکہ وہ دعا مانگے۔ حضرت علی نے وہ فرقہ دیا اور حضرت اویس کرنی ذرا دور جا کر اللہ تعالیٰ کے سر بسجود ہو کر امت محمد کے لیے دعا مانگنے لگے۔ حضرت اویس کرنی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اور منقع نہیں پہنوں گا جب تک تو امت محمدی کو بخش نہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اویس جا، میں نے کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ تو حضرت اویس کرنی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ تو میری سفارش پہ امت محمدی کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جا اویس، میں نے تیری دعا کے صدقے ہزاروں لوگوں کو بخش دیا۔ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، پوری امت محمدیہ کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ جب اویس کرنی سجدے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے تو پیچھے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اس کے پاس چلے گئے، جس پر حضرت اویس کرنی بولے کہ آپ لوگ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ ابھی جاری تھا، اگر آپ لوگ نہ آتے تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کے صدقے پوری امت محمدیہ کو بخش دیتا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اویس کرنی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شدید شوق چڑھا تو اس نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ کے سلسلے میں مدینہ سے باہر جانا پڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میری غیر موجودگی میں ایک مہمان آئے گا، اس کی خوب خاطر خدمت کرنا اور کوشش کرنا کہ اسے میرے آنے تک بٹھانا، اگر وہ نہ بیٹھے تو اس پر ضد نہ کرنا اور جانے دینا، لیکن اس کا نقش ذہن میں رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ پر چلے گئے تو اس کی غیر موجودگی میں وہ مہمان آئے تو پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو وہ بغیر خاطر خدمت کے واپس چلے گئے۔ واپس آنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اس مہمان کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، وہ مہمان آئے تھے لیکن آپ کو یہاں نہ پا کر بغیر کچھ کھائے پیے واپس چلے گئے۔ وہ یمن سے آئے تھے اور اس کی شکل چرواہوں جیسی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس جانا ہی تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی بوڑھی ماں تھی جو کہ بوڑھی اور نابینا تھی، اس کو واپس جانا ہی تھا۔ وہ مہمان حضرت اویس کرنی تھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ بے شک اس بندے کا درجہ کتنا بلند ہوگا جس کے تقوی اور پرہیزگاری کی تعریف اللہ اور اللہ کے رسول کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔